موضوع ہے ہمارا ذہن اور ہمارا جسم۔ ڈپریشن کا تعلق ابھی بہت ساری بیماریوں سے ظاہر ہونا باقی ہے، خصوصی طور پر مرگی کا مرض یعنی کہ ایپیلیپسی، جس میں ڈپریشن عموماً مل جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات اب کسی حد تک ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ڈپریشن کا علاج کر دیا جائے تو مریض بہت سی موذی بیماریوں کے حملے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر ڈپریشن جسمانی امراض کو مزید پیچیدہ اور موذی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر جسمانی علاج کرنے والے معالجین پر فرض ہے کہ وہ ڈپریشن کے مرض کا فوری اور قرار واقعی علاج کر کے اپنے مریض کو دیگر بیماریوں کے حملے سے محفوظ رکھیں۔ اور اب تک کی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ڈپریشن دیگر جسمانی امراض کو پیچیدہ اور موذی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مریض صرف 8 سے 10 منٹ تک اپنے جسمانی معالج یا ڈاکٹر کے پاس گزارتا ہے، اور یہ عرصہ بے حد ناکافی ہے۔ ڈپریشن کو پہچاننے اور تشخیص ڈائگنوس کرنے کے لیے یوں بھی اگر مریض 20 منٹ بھی گزارے تو بھی وہ 20 منٹ جسمانی معالج ڈاکٹر جسمانی معائنے میں خرچ کر دے گا اور نفسیاتی معائنے کا وقت نہ آئے گا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اس مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو ڈپریشن کے مرض کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں، معاشرے کو نفسیاتی بیماریوں اور اس کے علاج کے متعلق علم بخشا جائے، اس بات کو سمجھایا جائے کہ دماغ، نفسیاتی صحت جسمانی صحت کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ڈپریشن کے علاج کے سلسلے میں پیش رفت۔ ابتدا تو ڈپریشن کے علاج کی ہوئی تھی فرائیڈ کے کاوش والی تکنیک سے، مگر اصل میں علاج کی دریافت کا سہرا بڑی حد تک فلکسائن نامی دوا کے سر ہے۔ ڈاکٹر برومین کوہان، جو ہارورڈ کے میکلین اسپتال میں کام کرتے ہیں، کا کہنا ہے کہ آج ہم ڈپریشن کے علاج کے سلسلے میں ایک بالکل جدید عہد میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک دوا جس سے ڈپریشن کی تمام اقسام کا علاج کیا جا سکے وہ فلکسائن پروزک ہے، اور آج کے عہد میں یہ دوا اور دواؤں کی دریافت کا سبب بنے گی۔ تو لہٰذا ہم سب سے پہلے دواؤں میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ دوائیں یعنی زیادہ تر رویاسیت ادویات نیوراتی مرسلوں کی سطح پر کام کرتی ہیں، یعنی نروس سیل کے اوپر، اور یہ نروس سیلز اور ایک نیورون سے دوسرے نیورون تک پیغام کی ترسیل کا واسطہ بنتے ہیں۔ سیروٹونن کے انصراف کو روکنے کے لیے ادویات مثلا پروزویزک، پکسل اور زولوفٹ عہد جدید کی دوائیں ہیں۔ انکسا اور ریروون وہ دوائیں ہیں جو سیروٹونن اور تراپی نفرین دونوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ویلٹرن نامی دوا تراپنیفرین اور ڈوپامین نامی نیوراتی نروس سیکریشن پر اثر کرتی ہیں۔ 3 دائرے والی دوائیں ٹوفرانل اور کلومفرانل تراپنیفرین کے جاذب روکتی ہیں، تاہم ان کے مضر اثرات زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ مونو
امن آکسیڈیز کو دبانے والے کیمیکل بھی دستیاب ہیں۔ یہ کیمیکل پاکستان میں نہیں ملتے۔ ان کیمیکل کو خاص طور پر استعمال کرایا جاتا ہے، ورنہ ان کے مضر اثرات بہت زیادہ ہیں۔ اب ان کیمیکل کے بنے ہوئے کھال پر چپکانے والے پیچ بھی دستیاب ہیں۔ آنے والے وقت کے دامن میں کیا ہے؟ تحقیقاتی ادارے دو نیوراتی مرسلوں گابا اور گلوٹامیٹ پر تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ دونوں مرسل 90% دماغی ترسیل کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان نیوراتی مرسلوں کے سہارے سے ایسا توازن پیدا کیا جائے جو ڈپریشن کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر دماغی کیفیات کو متاثر نہ کرے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹوسٹیرون یعنی مردانہ ہارمون، ذہنی دباؤ کو کنٹرول کرنے والے ہارمون کارٹیسول اور کیمیکل پی سسٹیک پی جو درد کے احساس کو کنٹرول کرتا ہے، آج کل تحقیق کا مرکز ہے۔ بجلی اور مقناطیس سے علاج، شاک تھراپی اور الیکٹرو کنولسو تھراپی ہر چند کے معاشرے میں خاصی بدنام ہیں، مگر اصل میں اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ مشینی علاج اور ان مریضوں میں خاصا کارآمد ثابت ہوا ہے جن کو دواؤں سے فائدہ نہ ہوا ہو، یا وہ بزرگ مریض جن میں ادویات کے مضر اثرات زیادہ ہوتے ہیں اسی علاج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اس علاج کے لیے مشینیں استعمال کی جاتی ہیں، اور یہ مشین معمولی کرنٹ پیدا کرتی ہیں جو دماغ پر مرگی کے دورے کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اس طرح سے دماغ ڈپریشن کی کیفیت سے باہر آ جاتا ہے۔ اس طریقہ علاج میں کیا جدید تحقیق ہوئی ہے؟ ویگس نرو ایک رگ ہے جو قلب اور آنتوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس رگ اور نرو میں بجلی کی تحریک سے ڈپریشن کو ختم کرنے میں مدد ملی ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی مقناطیسی تحریک سے بھی ڈپریشن کا علاج کیا جا رہا ہے، اور اس علاج کو ٹرانس کرینیل میگنیٹک اسٹیمولیشن کہا جاتا ہے۔ گفتگو کے ذریعے علاج، آج کل عہد جدید میں علاج کا مرکز ادویات تحقیق ہے، تاہم بہت سارے معالج ادویات کے ساتھ نفسیاتی علاج کو بھی استعمال کرتے ہیں، تاہم اس کو جدید کر دیا گیا ہے۔ فرائیڈ والی سائیکو تھراپی وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ زیادہ اثر نہیں رکھتی۔ اگر آپ اس کا سائیکٹرسٹ ذہن ہے، آپ کے مسائل کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے، درد مند دل کا حامل ہے، تو اس کے ساتھ گزارے ہوئے 5 منٹ زیادہ کارآمد ہوں گے۔ ان 5 برسوں سے جو آپ کسی ایسے سائیکو تھراپسٹ کے ساتھ گزار رہے ہیں جس میں یہ تمام صلاحیتیں نہ ہوں۔ جدید سائیکو تھراپی نے ذہنی علاج جس میں مریض کو اپنے جذبات کو سمجھنے اور اپنے مسائل کو خود ہی سلجھانے کی ترغیب دی جاتی ہے کی راہ ہموار کی ہے۔ یہ عملی مشقوں پر مشتمل علاج ہوتا ہے جس میں سطح در سطح مریض کو عملی طریقے سمجھائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل سے خود نرم و آزما ہوں اور اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ سائیکو تھراپی کا مستقبل زیادہ درخشاں تو نظر نہیں آتا، تاہم دیگر اس سے ملتے جلتے طریقہ ہے علاج میں خاصی وسعت نظر آتی ہے، جیسے توجہ کا ارتکاز کرنے والی مشقیں، یوگا، بایو فیڈ بیک وغیرہ۔ یہ تمام انسانی جسم میں کارٹیسول
کی سطح کم کرتی ہیں اور یوں ڈپریشن کے علاج میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔